مسیح یسوع کے پاک عظیم فتح مند اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں سلام۔ خداوند کے شکر گزار ہیں، آج ایک بار پھر خداوند نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم خداوند کے خوبصورت کلام مقدس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، بانٹ سکیں۔ سو آئیے عہد عتیق میں سے خداوند کے خوبصورت لازوال کلام میں سے ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرتے ہوئے نصیحت اور تربیت کے لیے مقدس ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کلام مقدس میں اپنی ان گنت سچائیوں کو بیان کرتے اور خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی تسلی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم بزرگ ایوب سے سبھی واقف ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم سب آشنا ہیں کہ اس کی زندگی کے دن کس قدر دکھ اور کٹھن حالات میں گزرے، اور خدا بے شک اپنے لوگوں کی پناہ گاہ ہے، بے شک اپنے لوگوں کی ڈھارس بنتا ہے، بے شک اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ لیکن کلام مقدس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں پر ناز بھی کرتا ہے، فخر بھی کرتا ہے، اور ان میں سے ایک خدا کا بندہ جو عہد عتیق میں بزرگ ایوب ہیں، ان پر خداوند ناز کرتے ہیں، اور اس شخص میں، اس بزرگ میں بہت ساری کوالٹیز، بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اوس کی سرزمین میں یہ سب سے زیادہ، یعنی اہل مشرق میں سب سے زیادہ امیر ترین آدمی تھا، اور اس کی 7,000 بیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور اہل مشرق میں یہ بہت بڑا آدمی تھا۔ لیکن اس کے علاوہ خداوند نے اسے اور بھی برکات سے نوازا، اور اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھیں جس کے سبب سے خداوند نے اسے بہت زیادہ بلیس کیا، برکت دیا۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بزرگ ایوب کامل تھے، راست باز تھے، خدا سے ڈرتے اور بدی سے دور رہتے تھے۔ یہ 4 کوالٹیز ان کے اندر، 4 خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی، اور اس کے علاوہ ایک اور خوبی، جب وہ اپنے بچوں کے لیے، ان کے گناہ اور خطا کے لیے سوختنی قربانی بھی گزرانا کرتا تھا۔ لیکن آزمانے والے نے آزمایا اور خداوند سے جب اجازت طلب کی تو خدا نے اسے اجازت دے دی۔ یاد رہے کہ خداوند اپنے لوگوں پر ناز کرتا، اپنے لوگوں پر فخر کرتا ہے، اور خدا نے اپنے بندہ پر فخر کیا اور اپنے بندہ کو صبر بھی عطا کیا، اور اپنے بندہ کی ہر پل ہر دم اس نے سہایتا بھی فرمائی اور صبر جو ہے وہ عطا کیا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ گو اسے سر سے لے کے پیروں تک پھوڑے جو ہے وہ نکالے گئے، اس کے زخم جو ہے وہ ہو گئے، لیکن تو بھی وہ اپنے آپ کو، اپنے لبوں کو خداوند کے حضور میں اسی طرح کھولتا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہے۔ میرے عزیزو، اتنے دکھ، اتنی اذیت برداشت اس نے کی، اور یاد رہے کہ جب نقصانات ہو جاتے ہیں مالی تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب انسان کی اولاد اس سے چلی جاتی ہے، اس دنیا سے رحلت کر جاتی ہے، تو انسان کا دکھ اور غم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو صبر دیا، اور اس کے 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اس دنیا سے ایک ہی وقت میں رحلت فرما گئیں۔ لیکن جب اس کے دوستوں کو پتہ چلا، تو جب اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں اور اسے
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی بڑا گناہ کیا جس کے سبب سے آفات، مشکلات اور اس کے بیٹے بیٹیاں اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور وہ اسے آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں نیک اور راست باز کیوں جو ہے وہ دکھ اٹھاتے ہیں، شکوہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور انہیں تسلی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ خدا دعاؤں کا جواب جلد کیوں نہیں دیتا، اور شریر کیوں جیتے رہتے ہیں اور برآمد ہوتے ہیں؟ اور خدا نے اپنے بندہ کو صبر اور تسلی عطا کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب اس بات پر اقرار کرتا ہے تو وہ بھی راکھ اور خاک پر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ راکھ اور خاک پر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جب اس نے توبہ کی ہے تو پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ کو برکت دی، خداوند نے اپنے بندہ کو پھر سے اٹھایا، پھر سے بحال کیا، اور پھر سے اسے نیا زور اور طاقت بخش دی۔ زبور 119 میں خداوند کا کلام خوبصورت ہمیں اس بات پر آگاہی جو ہے وہ دلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جب ہم اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ میں اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ مقدس ایوب نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کیا اور خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھا، اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں تیرے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، اور میں نے تیری منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو خداوند کے تابع نہیں رکھتے، خدا کے کلام کو ہم جو ہے حاصل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم مشکلات میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اور بہت سارے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ خداوند کا زندگی بخش کلام ہمیں یہ بتاتا ہے واضح طور پر، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یاد رہیں عزیزو، جب ہم کلام کو دل میں رکھتے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے، اور ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ خداوند کا کلام جو لازوال ہے، خداوند کا کلام جو نہایت ہی شیریں ہے، خداوند کا کلام بالکل خالص ہے، اور خداوند کے کلام مقدس میں زبور 119 میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ میں ادنا اور حقیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں۔ جب ہم دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو خداوند کے فرمان، خداوند کا کلام ہماری خوشنودی بن جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کا کلام بارہا یاد دلاتا ہے کہ جب اس کا کلام ہمارے دل میں ہوتا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم زبور 119 کی 104 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی خداوند فرماتا ہے تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کو اپنے دل میں جو ہے وہ رکھنا ہوگا۔ فہم حاصل کرنا ہے تو آئین اور احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور پھر زبور 119 کی 105ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج ہم اندھیرے میں، آج ہم تاریکی میں شاید زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے روشنی کو پس پش پھینک رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب ہم روشنی
کو حاصل کریں گے، جب ہم کلام کو حاصل کریں گے تو ہمیں روشنی ملے گی اور ہمیں ٹھیک ٹریک پر چلنے کی سمت جو ہے وہ میسر ہوگی۔ اس لیے کلام کو اپنے دل میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کلام مقدس میں بہت ساری سچائیاں موجود ہیں، اور جب ہم زبور 119 کی 92 اور 93 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی۔ آج ہماری خوشنودیاں، آج ہماری خوشی کے جو ذرائع ہیں وہ اور ہیں، اور شریعت نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور خدا کا بندہ فرماتا ہے، اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر بھائیوں بہنوں عزیزو، اگر ہم مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم دکھ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم مصائب سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کی شریعت میں اپنے آپ کو قائم رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ہلاک نہیں ہونا چاہتے تو پھر شریعت کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہمیں زندہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تقویت بخشتا ہے، وہ ہمیں راحت بخشتا ہے، وہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، تاکہ ہم حقیقت میں اس کی مرضی کو پورا کر کے زندہ رہنے والے ٹھہر سکیں۔ جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اور زیادہ آگے باتوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں زبور 130 آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ کلام عقل مند بناتا ہے، کلام ہمیں فہم عطا کرتا ہے، کلام ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، کلام ہی کے وسیلہ سے ہم مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارے اندر زندگی آتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کلام کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا بندہ واضح طور پر ہمیں اس بات کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے کہ ہم کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ جب ہم کلام کو دل میں رکھتے ہیں تو خدا ہمیں گناہ سے بچاتا ہے۔ جب ہم کلام کو دل میں رکھتے ہیں تو خدا ہمارے قدموں کے لیے، کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو بہنوں عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ ہم حقیقی طور پر اس کی مرضی پوری کر کے اپنی زندگی میں خوشی اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے ٹھہر سکیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں اپنے استادوں سے بھی عقل مند بنا دیتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے، میں اپنے استادوں سے عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو پھر کلام کو اور اس کی شہادتوں کو جو کلام مقدس میں مرقوم ہیں انہیں حاصل کرنے کی اور اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا کا کلام شہد کے چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ اور خداوند کا کلام ہمیں جب ہم حاصل کرتے ہیں، جب ہم اپنے لیے لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے شہد بن جاتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں بہت ساری اور سچائیاں بھی مرقوم ہیں، اور جب ہم زبور 19 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں بھی خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فرحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کلام کو اپنے دل میں بسا لیجئے، کلام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ کلام آپ کو بھر دے گا اطمینان سے، کلام آپ کو بھر دے گا فرحت سے، کلام آپ کے دل میں سکون برپا کر دے گا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ سونا ہم سبوں کو بہت پیارا لگتا ہے، اور اس سے زیادہ کندن جو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے وہ بھی انسان کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ پیارا جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ
پسندیدہ بات خداوند کا کلام ہے، اور جب ہم خداوند کے کلام کو لیتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمارے لیے برکت کا سبب بن جاتا ہے اور ہمارے لیے راحت، چین اور سکھ کا سبب بن جاتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں بہت ساری اور بھی سچائیاں ہیں جن کا ذکر میں کیے چلے جاتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ اگر ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں کلام کو لینا ہے، اور بزرگ پالوس مقدس افسیوں کے خط میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 6 باب کی 17ویں آیت میں کہ خداوند کا کلام جو روح کی تلوار ہے اسے لے لو۔ جب ہم خدا کا کلام روح کی تلوار لے لیں گے تو پھر ہم ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھانے والے ٹھہر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے کلام کو ہم نے لینا ہے، اور ہم خداوند یسوع المسیح کے متعلق بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک پیٹرن دیا، انہوں نے بھی ایک طریقہ دیا کہ ہم نے کلام کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ابلیس جو ہمارا دشمن ہے اسے بھی کلام آتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت آ کر ہمیں چھیڑتا ہے یا ہمیں انڈیکیٹ جو ہے وہ کرتا ہے کہ اس طرح کر لیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی غرض سے اس نے خداوند یسوع المسیح کو بھی جو کلمہ مجسم تھا، خداوند خدا کو بھی آزمانے کی کوشش کی، اور وہ جب آتا ہے 40 روز کے بعد بیابان میں تو وہ آ کر خداوند یسوع المسیح جب فاقے کشی کی حالت میں ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ تیری بابت اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پہلے نمبر پہ وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ وہ روٹی بن جائے۔ یاد رہے وہ ہمیشہ آدھی آیت سنائے گا، لیکن اگر ہمیں خدا کا کلام آتا ہے، خدا کے کلام سے ہم فیضیاب ہیں تو پھر ہم اسے جواب دینے والے ٹھہر سکیں گے۔ روح کی تلوار کو ہم نے استعمال کرنا ہے، روح کی تلوار کو استعمال کر کے خدا کے کلام کو ڈھال بناتے ہوئے ہم جب استعمال کریں گے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک کلمہ اس کتاب مقدس میں موجود ہے، اور جب ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت بن جاتی ہے۔ سو میرے عزیز، میرے بھائیو بہنوں، اگر ہم فتح پانا چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی میں اور زیادہ معمور رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں مقدس ایوب کی طرح اس کے اوپر بھی دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس کے بال بچے سب اس دنیا سے فنا ہو گئے، لیکن تو بھی وہ ان سارے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا دکھ ہمارے اوپر نہیں آیا، لیکن تو بھی ان سارے حالات میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، اور میں نے اس کی منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی خداوند کے کلام کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ذخیرہ کریں گے تو اسی میں ہماری فتح ہے، اسی میں ہماری فرحت ہے، اسی میں ہماری راحت ہے، اسی میں ہمیں چین ملے گا، یہی ہمیں روشنی کی طرف لے کے جائے گا، یہی ہمیں راحت بخشے گا، یہی ہمیں سکون بخشے گا، یہی ہمیں شفا بخشے گا، اور یہی ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا، اور یہی ہمیں عقل مند بھی بناتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ہم برکت پائیں، ترقی پائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یاد رہے جب اس نے یہ باتیں کی ہیں تو ہم آخری باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اسے بلیس کیا، اسے برکت دی، اور اسے اور زیادہ دگنی برکت دے کر نوازا۔ اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی۔ جب ہم ان حالات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، ہم خداوند کے کلام کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو یہ ہمارے لیے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے برکت کا سبب بن جائے گا، ترقی کا سبب بن جائے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے جو اس کے پاس 7,000 بھیڑیں تھیں، اب آخری دنوں میں اس کے پاس 14,000 بھیڑیں ہو گئیں۔ پہلے 3,000 اونٹ تھے، پھر اس کے پاس 6,000 اونٹ ہو گئے۔ پہلے 500 بیل جوڑی تھی، پھر 1000 جوڑی جو ہے وہ ہو گئی، اور پھر 500 گدیاں تھیں، اور پھر 1000 گدیاں اس کے پاس ہو گئیں۔ اور بائبل مقدس میں بتاتے ہیں کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں۔ خدا نے بلیسنگ جو ہے وہ برکت جو ہے وہ دگنی جو ہے وہ کر دی۔ اگر میرے بھائیوں بہنوں
ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو ہم برکت ہی پائیں گے. اس سے برکت ہی ملتی ہے, اس سے راحت ہی ملتی ہے, اس سے چین ہی ملتا ہے, اس سے سکھ ہی ملتا ہے, اس سے راحت ہی ملتی ہے. تو کیوں نہ ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور برکت کا سبب بنیں. خداوند مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کلام مقدس کو اپنے دل میں رکھیں اور ہمیشہ برکت پانے والے ٹھہر سکیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آمین.